الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ موجودہ دور میں ہر بندہ پریشان ہے اور تنگ دستی کا شکار ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا حل بیان فرما دیا۔ قرآن مجید میں سورہ نور میں اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَّامَ، اور تم نکاح کرو ان لوگوں کا، ایامہ کہ جو مجرد ہوں، بغیر نکاح کے ہوں، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ ایامہ لفظ یہ عام ہے، یہ دونوں پر بولا جاتا ہے، دونوں کے لیے مستعمل ہے کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، اگر وہ نکاح کے بغیر ہے تو تم ان کا کیا کرو، نکاح کروا دو۔ پھر کیا فرمایا، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں میں سے نیکوکاروں کا کیا کرو، تم نکاح کر دو۔ اور کیا فرمایا اس کا مسئلے کا حل، جو کہ ہم گلہ کرتے رہتے ہیں، شکوہ کرتے رہتے ہیں کہ والدین اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ جن کی اولادیں کماتی نہیں ہیں، یا وہ روزگار پر نہیں ہیں، یا ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی ہنر نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں نا کہ یہ کہاں سے کمائے گا، کہاں سے کھائے گا۔ تو اللہ کیا فرما رہا ہے، اِن یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ، کہ اگر وہ فقیر ہوگا، محتاج ہوگا تو کیا ہوگا، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ پاک اسے اپنے فضل سے، اپنی مہربانی سے کیا کر دے گا، غنی فرما دے گا۔ اور واللہ واسع علیم، اللہ رب العزت وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نکاح کرنے سے اللہ رب العزت کیا کرے گا، تنگ دستی کو، فقیری کو، محتاجی کو دور فرما دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کو اپنے اوپر لازم فرما لیا، یعنی 3 بندوں کی مدد کو اللہ رب العزت نے اپنے اوپر لازم فرما دی۔ ثلاثۃ حق علی اللہ عونہم، کہ اللہ رب العزت پر 3 بندوں کی مدد کرنا کیا ہے، وہ اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ تو کیا کیا، پہلا وہ بندہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو، دوسرا مقروض ہو، کسی کا قرضہ دینا ہے تو اس کا ارادہ ہے کہ وہ قرضہ ادا کرے تو اس کی بھی اللہ مدد فرمائے گا۔ اور اسی طرح تیسرا بندہ کہ جو نکاح کرتا ہے اس نیت سے کہ اللہ رب العزت مجھے برائی سے بچائے گا، تو اللہ رب العزت اس کی مدد فرمائے گا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم نکاح کے ذریعے کیا کرو، مال تلاش کرو۔ حضور کا ایک اور فرمان ہے کہ اللہ رب العزت تمہاری عورتوں کے ذریعے تمہیں مال بھی عطا فرمائے گا اور تمہیں رزق بھی عطا فرمائے گا، لہٰذا زنا سے، گناہ سے بچیں اور اپنی اولادوں کو اور خود کو اس معاملے سے، اس برائی سے دور رکھیں، اور نکاح کا جو ہے وہ ان کو نکاح کرنے کی ترغیب دلائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنی پاک دامنی اور اپنے عزتوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔